ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے، اللہ رب العزت نفخ اول اور نفخ ثانی، پہلے سور کے پھونکنے کے بعد پوری زمین کو اور تمام کائنات کی ہر شے کو تہوالہ کرنے کے بعد پھر 40 دن یا 40 سال، دو روایتیں ہیں، 40 دن اور 40 سال کے فاصلے کے بعد پھر اللہ رب العزت دوسرے سور کو پھونکنے کے لیے پھر جب ساری کائنات کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو کہ ہست سے نیست کی طرف جائے گا، اور جیسے پہلے عدم تھا ایسے ہی یہ ہستی نیستی کر کے عدم کا شکار کر کے اس کو پھر ایسے ہی معدوم کر دیا جائے گا جیسا کہ گویا کہ پہلے کچھ تھا ہی نہیں، اور تھا تو صرف ایک اللہ کی ذات تھی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ گویا کہ پہلے کوئی تھا ہی نہیں، عدم، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اگر جیسے زمین و آسمان پہلی مرتبہ جب بنائے تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو کیا تھا؟ اللہ کی ذات تھی۔ کنت کنزم مخفین میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ جس کو صرف میں ہی جانتا تھا، یعنی اپنے آپ کو میں ہی پہچانتا تھا، بس اللہ ہی تھے، اللہ ہی تھے۔ کیسے تھے، کیسی ذات تھی، کتنی مدت تھی، کیسی تھی، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں سوال کرنا عبث ہے، کہ جس سوال کا جواب ہی نہیں، اور دنیا میں بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جو نان سالوبل ہیں، کہ جن کے جوابات آج تک سائنس اور بڑی بڑی تحقیق کے بعد بھی نہیں دیے جا سکے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا کہ آسمان کے کناروں تک پہنچنے کا چیلنج اور یہ سوال آج تک ان کے پاس موجود ہے، مگر وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی طرح زمین و آسمان کو چھان مارنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اپنے 6 فٹ کے جسم کو بھی اگر تم چھان مارو تو اس میں تم ہر ایک شے کی اپنی اپنی حیثیت سے تم اس کا آپریشن بھی، اور اس کی رگیں بھی، اور اس کی برید، اور اس کی پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر جو سسٹمز ہے وہ سارے کے سارے تم ایک ایک کر کے دکھا سکتے ہو، بتا سکتے ہو، حتیٰ کہ دماغ کی شریانوں کو بھی تم پڑھ سکتے ہو، آنکھوں کے پردوں کو بھی تم کھول سکتے ہو، کانوں کے پردوں کا بھی تم موازنہ کر سکتے ہو، آواز کی اونچائی اور نچائی کو بھی آپ اس کو بنا سکتے ہو، دماغ کے تمام شعبوں کو، دل کے تمام شعبوں کو، دل کے اندر کی تمام جتنی بھی اس کی فیکٹرز ہیں وہ سب کو تم سمجھ سکتے ہو، مگر جو کچھ اس کے اندر ہے جو اللہ کا حکم ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مگر اس روح کے بارے میں ہم نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے، اور اس علم سے تم چاہے 30 سال تک کسی کو وینٹیلیٹر پر رکھو اور اس کی سانس کو تم بچائے رکھو کہ نہ نکلے، لیکن جس وقت اس کی روح کے نکلنے کا وقت آئے گا کوئی طاقت اس کی روح کو نکلنے سے نہیں روک سکتی، جیسا کہ پہلے بھی تم اس سے پہلے تجربے کر چکے ہو کہ اس روح کو تم نے جوڑنے کی اور روکنے کی بڑی کوشش کی، بڑے بڑے سخت قسم کے شیشے کے مرتبان میں، کہ جو ایک طاقتور چیز کو بھی، یعنی بم بھی ان کو براسٹ نہ کر سکے، اس سے وہ روح ایسی نکلی کہ اس کو نکلتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہوئی، اور وہ جب نکلنے کا وقت آیا تو وہ کریک ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور روح سے خارج ہو گئی۔ یہ طاقت کے اعتبار سے وہ مادی تو نہیں، مگر روحانی جو ایک کثیف جسم نہ ہونے کے باوجود ایک لطیف جسم ہے، مگر آج تمہاری طاقت کا یہ اندازہ تمہارے آئٹم سے بھی دیا جا سکتا ہے
کہ جس میں چھوٹے ذرات سے تم کتنی بڑی تباہی پھیلا سکتے ہو، ایسی اللہ کی اس روح کا تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ جب دوسرے سور کو پھونکنے کا وقت آئے گا تو میں پھر اس کے بعد اپنے پھر متوجہ ہوں گا، اور متوجہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر السنو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ پھر اس زمین کو بدل دیں گے جس زمین پر گناہوں سے ہم نے اس کو ناپاک کر دیا، اور اس زمین کو بدل کر پھر دوسری زمین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اٹھائیں گے اور یہ زمین سپاٹ کر دی جائے گی۔ آج یہ ڈھلوان ہے، آج یہ اونچان و نچان کے ساتھ ہے، مگر جب روز قیامت اس زمین کو کھڑا کیا جائے گا تو اس زمین کو پھیلا دیا جائے گا، سیدھا کر دیا جائے گا، ایک تبے کی طرح، ایک پتاسے کی طرح سیدھا پھیلا دیا جائے گا اور کھینچ لیا جائے گا، جس کی تشریحات پچھلے دروس میں گزر چکی ہے اور تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی جا چکی۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسمان کو بھی نیا بنائیں گے، پھر یہ چاند و ستارے اور سورج بھی نئے بنائیں گے، اور پھر اس طریقے سے اللہ سورج کو نیزے پہ لائیں گے اور نیزے پہ لا کر اس کو زمین کے قریب کریں گے، اور زمین کو تانبے کی شکل دے دی جائے گی اور ایک تانبے کی ایک چادر بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت زمین کو وجود دیں گے، اور اسی وجود سے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہوگی اور تباہی کا شکار ہو چکی ہوگی، کیونکہ کائنات کی ذرے کو آپس میں ٹکرا کر پاش کر دیا جائے گا، اور انسان کی روحوں کو حضیرت القدس اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں محفوظ رکھا ہوا ہے، اس سے ان تعلق اور کنیکشن کو بحال رکھا جائے گا، اور ان ذرات کے ساتھ جو جسم انسانی جو بکھر چکا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو پیدا کریں گے، جہاں جہاں جس کی قبر ہوگی اسی جگہ وہ قبر بنائی جائے گی، اور اسی جگہ سے اس قبر کو ویسی شکل دی جائے گی جس شکل سے اس کو تباہ کیا گیا تھا، جس سے اس کو توڑا گیا تھا، توڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش، آسمان سے حیات کی بارش کریں گے، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک حیات کی لطیف بارش ہوگی، جو ان قبروں پر ہماری قبروں پر وہ برسے گی، اور اس سے انسان ایسے نکلیں گے جیسے سبزہ زمین سے اگتا ہے، اور انسان ایسے اٹھتا ہوا، اس کے جسم اٹھتے ہوئے اس قبروں سے ایسے نکلیں گے، اور وہ سب سے پہلی جو انشق القبر، جو قبر یعنی پھٹے گی، جو اللہ پاک اس کو کھولیں گے، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہوگی، کہ جس سے میں قبر سے ایسے اٹھوں گا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے امام بخاری نے لکھا ہے کہ ایک ہاتھ میرا حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر ہوگا اور ایک ہاتھ میرا سیدنا عمر فاروق پر ہوگا۔ اب ظالموں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس دن ان کی کیا حالت ہوگی، جو شیخین ابو بکر و عمر کو بکتے ہیں، گالی دیتے ہیں اور سب و شتم کرتے ہیں، تبرہ کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں، مگر وقت قریب ہے کہ ان جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یا تو ہدایت نصیب کر دیں گے، یا پھر ان کو بھی انشاءاللہ ایسے ہی نیست و نابود کر دیں گے، جیسے اللہ نے 40 اور 48 نیٹوں کی ان سپر پاور طاقتوں کو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان فقیروں اور ان ٹکڑوں پہ پلنے والے ان کم من فیتن قلیلت غلبت فیتن کثیرۃ باذن اللہ، اور اللہ نے اپنے نام کو بلند کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ بات طاقت کی نہیں، اسٹرینتھ کی نہیں، ٹیکنالوجی کی نہیں، قوت کی نہیں، طاقت اور قوت کا سچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جن کے ایمان مضبوط ہوں گے ہم ان کو ایسی عزت دیں گے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر تم عزت چاہتے ہو مومنوں تو پھر نبیوں والی عزت پاؤ، اور اللہ نے نبیوں کو بھی عزت دی، اللہ کی بھی عزت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی بھی عزت ہے۔ اللہ نے قرآن میں قسم دے کے کہا ہے جیسے اللہ کی عزت ہے، جیسے اس کے نبی کی عزت ہے، رسولوں کی عزت ہے، ویسے اس کے ماننے والے متوکلین، متقین، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ان طالبان اسلام کی بھی عزت ہے، کہ چاہے جائے کہ ان کی حکومت کا آگے چلنا یا نہ چلنا وہ قوم پر نہیں ہے، وہ کام جو کر کے دکھا گئے، اب ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم کہاں تک پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رائے حق پہ رکھے اور رائے حق پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हदीस के जरिए ये बताया गया कि आसमान से अल्लाह ताला हयात की बारिश करेंगे, जिससे इंसानों की कब्रों से इंसान ऐसे उठेंगे जैसे जैसे नबातात, जैसे खेती जमीन से उगती है, और यूं ही अपनी आंखों से फिर महशर की जमीन की तरफ आंके जाएंगे, जहां फिर अल्लाह ताला जहन्नम को जंजीरों में जकड़कर खौफनाक भागते हुए चिंगाड़ती हुई हालत में करीब लाएंगे। और कुरान ये कहता है इन जहन्नम कानत मिर्सादा, कि बेशक ये जहन्नम जो है ये घात में है, ताक में है, तुम्हारा पीछा कर रही है, जैसे मौत को कहा तुम्हारा पीछा कर रही है। दुनिया में मौत इंसान का पीछा करती है और क़यामत के दिन महशर में जहन्नम इंसान का पीछा करेगी। ये बात बड़ी दो नुक्तों और दो उसूलों की सूरत में पेश की जा रही है। उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखा है दुनिया में इंसान जिंदगी गुजारता है तो मौत उसका पीछा करती है और 70 बार उसके घर की दस्तक दी जाती है और उसे कहा जाता है ख्याल कर तेरा वक्त करीब है, ख्याल कर तेरा वक्त करीब है, मगर अल्लाह का हुक्म होता है अभी दाखिल नहीं होना। यहां तक कि जब अल्लाह का हुक्म होता है वो मलिकुल मौत जो दस्तक देता है वो दाखिल होकर उस बंदे की रूह को निकाल लेता है। ये है मौत ताक में, दुनिया में मौत ताक में है और क़यामत के दिन मिर्साद के मानी ताक में, घात में, यानी गुनाहगारों और नाफरमानों और खुदा की तौहीद और क़यामत के मुनकरीन के वो इम्तिदाद में खड़ी है, तो कब उसका शिकार वो बनते हैं लित्तागीन मआबा। और ऐसी अल्लाह फरमाते हैं इन जहन्नम कानत मिर्सादा लित्तागीन मआब लाबिसीन फी अहकाबा, के ये तागीन तागूती ताकतों के लिए, तागूती लोगों के लिए, तागूत को अरबी में शैतान भी कहते हैं और तागूत को सरकश भी कहते हैं। कुरान मजीद में तागूत का इस्तेमाल दो तरह से हुआ है, एक तागूत को शैतान भी करार दिया गया है, इबलीस को भी तागूत कहा गया है और इबलीस की ताकतों को तागूती ताकतें कहा जाता है, और इसी तरह उस शख्स को भी तागूत कहा जाता है, सरकश कहा जाता है, जो मुनकरे आखिरत हो, जो अल्लाह और उसके रसूल का मुनकर हो, नाफरमान हो और मुशरिक हो, उसको भी तागूत कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लित्तागीन मआबा, सरकशों के लिए, इन तागी लोगों के लिए जो कि तागूती लोग हैं, इनके लिए ठिकाना है, ये जहन्नम उनके लिए ठिकाना होगा, बस और कोई बात नहीं उनके लिए। लाबिसीना, जिसमें लब्स कहते हैं रहने को, से के साथ है लब्स, लाबिसीना जिसमें रहेंगे, एक है लिबास जो सीन से है और एक है लिबास से, लुब्स से है और लिबास सीन से है। लाबिसीना से है, सीन नहीं है, कि जहां रहेंगे हमेशा के लिए, फीहा उसके अंदर, अहकाबा, अहकाब हकब की जमा है और हकब जो है एक दर्जा है, एक मुद्दत है जो कि जहन्नम के अंदर जो जहन्नमियों के लिए यानी मुकर्रर की जाएगी कि जिसमें मुद्दतों रहेंगे। अब यहां हकब की जमा अहकाब, मुद्दतों रहेंगे, इस पर कई लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब इंसान किसी चीज के बारे में किसी को कहता है तूने जो ना ये सुई के नाके से जैसे ऊंट को गुजारना महाल है, तो क्या ख्याल है सुई के नाके से ऊंट गुजर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जहन्नम में उनको हकब दर हकब रखेंगे, और एक हकब की मुद्दत कितनी, 80 साल। तो क्या मकसद 80 साल के बाद फिर निकल आएंगे? नहीं, अहकाबा 80 सालों के हकब उन पर मुकर्रर किए जाएंगे, और एक हकब से दूसरे हकब में जब वो जाएंगे तो वो हकब जो है पहले वाले से और आने वाला हकब और ज्यादा खतरनाक होगा। हदीस शरीफ में आता है कि जैसे जन्नत की नेमतों में कभी कमी नहीं आएगी, जहन्नम के अजाबों में भी कभी कमी नहीं आएगी। तुम सोच नहीं सकते जन्नत की नेमतों को, तुम आजमा नहीं सकते जहन्नम के अजाबों को। जन्नत की नेमतों का जैसे तसव्वुर तुम दुनिया में नहीं कर सकते, और हर रोज नई नेमत, नई फर्द, नई इज्जत, नई शान, नई आन, नई कुव्वत, नई ताकत, नई बिनाई, नई यानी निशात, नया इंसान के अंदर शहवानी नफसानी कुव्वत, ताकत, इज्जत और दबदबा और मकाम और अपने लिहाज से जन्नत के दर्जे हर रोज नए नए होते जाएंगे, क्योंकि जन्नत कभी पुरानी नहीं होगी। अगर कोई चीज वही रहे तो एक दिन इंसान उकता जाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जन्नत के निजाम को पुराना नहीं रखा, बल्कि नया दर नया रखा है, और हमेशा के लिए वो बढ़ती रहेगी। जैसे अल्लाह की जात बराउल वरा है, जन्नत को भी ऐसे बराउल वरा कर दिया जाए।
اور انسان کی ذات کو بھی وراء الورا کر دیا جائے. اے انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے اور اللہ کی صفت خاص وہ حی ہے اور قیوم ہے. اگر چاہتا ہے کہ تو ابد الآباد کی زندگی ایسی حاصل کر جس میں کبھی فنا نہیں آئے گی، جس میں کبھی زوال نہیں آئے گا، جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، جس میں کبھی اکتاہٹ نہیں آئے گی، جس میں کبھی اداسی نہیں آئے گی، جس میں کبھی رکاوٹ نہیں آئے گی، تو پھر اس جنت کے لیے تجھے کچھ قربانیاں دینی ہوں گی. اس کے لیے نفس کشی کرنی ہوگی، اس کے لیے نمازیں 5 وقت جماعت سے ادا کرنی ہوں گی، اس کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے سچی محبت کرنی ہوگی، اور سچی محبت کے ساتھ ان سچے لوگوں سے جو نبی کی سچی محبت میں فنا ہیں ان سے بھی محبت رکھنی ہوگی. اور صرف محبت نہیں، ان کی خدمت بھی کرنی ہوگی، ان کے سامنے دو زانو طے بھی کرنے ہوں گے، ان سے پیار اور محبت بھی رکھنی ہوگی. دشمنوں کے اعلی کار بن کر ان کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی ہوگی. اگر تم نے کسی اللہ والے کا دل دکھایا تو پھر من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے ولی کی اتنی شان ہے کہ کوئی اگر اس کا دل دکھائے تو میرے اللہ کہتے ہیں وہ میرا دل دکھاتا ہے. پھر جس کو میں میرے ولی کے ساتھ اگر جنگ ہو جائے تو پھر اس کے خلاف میں جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. جس کے خلاف اللہ تیار ہو جائے تو اس کا پھر وہ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں کو مت چھیڑو. نبیوں کی شان تو بہت بلند ہے، ولیوں کی شان بھی اتنی بلند ہے کہ ان کی بھی اعانت اور تذلیل یا ان کی کردار کشی یا ان کے اوپر الزامات یا ان کو کسی اور طرح کے تانے اگر دیے گئے تو روز قیامت ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہر ایک بات کا پورا حساب ہوگا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ ولا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اس دن جب کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے لیے تیرا یہ اعمال نامہ تیرے لیے کافی ہے جس کو تو کر کے آیا ہے، اور صرف کر کے لکھ کے تیرے لیے پیش نہیں کیا جا رہا بلکہ تیری ہر ایک ڈکشنری کو کھول کر ویڈیو کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے. دیکھ، اللہ کہتا ہے اقرا، ایک تو ہے پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن ہم تیرے اس حساب کتاب کو صرف لکھائی تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ علیک حسیبا، تیرا ہر قسم کا وہ حساب چکائے گا. جس میں تو انکار کرے گا تو تیری ویڈیو سامنے لائی جائے گی، وہ زمین کا خطہ اٹھا کر بلوایا جائے گا، وہ ہاتھ تیرا بولنے لگ جائے گا، وہ پاؤں تیرا بولنے لگ جائے گا جس کو بولنے کی طاقت نہیں تھی. اور یہ زبان الیوم نختم علی افواہہم جو بولتی تھی یہ بولتی بند ہو جائے گی، اور یہ آنکھیں پھر اس وقت پتھرا جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں وہ دن جہنم، اس دن جہنم انسانوں کا پیچھا کرے گی. للطاغین مآبا، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے جو طاغوتی لوگ ہیں ان کے لیے ٹھکانہ ہوگی. لابسین فیہا احقابا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے حقب در حقب، بہت مدتوں تک. یہ نہیں کہ اس مدت کے بعد پھر کسی مدت سے نکالا جائے گا. قرآن نے اس کی وضاحت دوسری آیات میں کر دی ہے کہ پھر وہ جہنم سے دوبارہ نہیں نکالے جائیں گے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں جنت سے بہر آ جاؤ، میدان مزید میں آ جاؤ، جہنمیوں تم بھی جہنم سے بہر آ جاؤ، جہنمی بھی بہر آ جائیں گے. یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کو حکم کیا جائے گا، مینڈے کی شکل میں موت کو پیش کیا جائے گا اور اللہ پاک اس موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کروا دیں گے. ذبح کرنے کے بعد کہیں گے اب تمہارے لیے موت کا خیال اور وسوسہ بھی ختم. لیکن اس کے بعد کہیں گے اے جنتیوں اب لوٹ جاؤ، اللہ تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہے اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. اے جہنمیوں تم بھی لوٹ جاؤ، اب اللہ تم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہے، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے. پہلے جہنمی یہ سمجھیں گے کہ شاید کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. جنتی ڈر جائیں گے جنت سے نکال کر کہیں اللہ تعالیٰ کہاں لے جانا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے. لا یخلف اللہ المیعاد. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے چلیے وقت لمبا ہو جائے گا، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں ورنہ تشریحات اس کی بہت زیادہ ہیں، حدیث کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کے عذاب بھی ایسے بڑھتے جائیں گے جیسے جنتیوں کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی. اس لیے کہ جہنم کا ایک عذاب ایک ہی طرح کا نہیں ہوگا بلکہ ہر روز نیا سے نیا عذاب ہوگا. اے لوگوں اچھی طرح سن لو، جہنم کو آسان نہیں ہے، جہنم بہت مشکل ہے. اللہ ہمیں جہنم کے دھوئیں سے بھی دور فرما. کہو آمین یا رب العالمین. لا یذوقون فیہا، اور نہیں چکھیں گے اس میں، بردن یعنی کوئی ٹھنڈک، ولا شرابن اور نہ پینے کی کوئی چیز، اور یہ حالت ہوگی الا حمیم وغساقا مگر کھولتا ہوا. حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، وغساقا کہتے ہیں زخموں کا نکلا ہوا پیپ، ان کو پلایا جائے گا. وغساق وہ پیپ
اور وہ حمیم جو کھولتا ہوا پانی جو اس کو جب پیاس کی وجہ سے پینا چاہیں گے تو جب وہ اپنے حلق سے اتاریں گے تو ان کے وہ پیپ اور پانی ان کے جسموں کی اندر کی آنتوں کو نیچے سے نکال دے گا اور یہاں تک کہ جسم ان کے پھر ڈگمگا جائیں گے، گر جائیں گے۔ حدیث شریف کی الفاظ ہیں کہ الذین کذبوا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت، قرآن کی آیت ہے بلکہ حدیث شریف نہیں، الذین کذبوا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم جہنمی کو جہنم کی آگ میں جب جھلسائیں گے، جلائیں گے تو اس کی کھال تو کیا ہو جائے گی، وہ تو جل جائے گی۔ جب ایک چیز جل جاتی ہے پھر اس کے اوپر دوسرا عذاب تو نہیں داخل کیا جاتا۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کتنی سخت عذاب کی آیت ہے، ایک سائنٹیفک کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی جہنمی کو عذاب دیا جائے گا تو اس کی جلد کو جب جلا کر راکھ یعنی جلد جب جل کے اس کی کوئلہ ہو جائے گی تو پھر نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس جلود کو جس کو جلا کے کوئلہ کر دیں گے پھر دوسرے عذاب کے لیے اس پر جو دوسرا نیا عذاب جب اس پر داخل کیا جائے گا تو اس جلی ہوئی کوئلے والی جلد پر نہیں بلکہ اس کی جلد کو پھر ہرا بھرا کر دیا جائے۔ کیوں؟ کس لیے؟ لیذوق العذاب، تاکہ اس کو لذت عذاب کا پتہ چلے۔ ایک سائنٹیفک ڈاکٹر اس نے سوچا، اس نے قرآن نے یہ کہا ہے بدلناہم جلودا غیرہا، تو اس کے دماغ میں ایک نقطہ آیا کہ جب ہم کسی کو انجیکشن لگاتے ہیں جو سوئی ہم اس کی جلد میں جب چبوتے ہیں تو وہ جب چبوتے وقت جب لگاتے ہیں تو اس وقت بڑا درد ہوتا ہے، لیکن جب وہ سوئی اندر چپ جاتی ہے تو پھر وہ درد نہیں رہتا، جو درد پہلا ہوتا ہے اس درد سے وہ دوسرا درد کم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن کی صداقت دیکھیے، قرآن کی حقانیت دیکھیے کہ اگر ایک ہی جلد پر ایک دفعہ عذاب ہو اور پھر اسی جلد پر عذاب دینے کے بعد دوسرا عذاب بھی اسی جلد پر ہو تو وہ تو جلد عذاب محسوس نہیں کرے گی۔ جیسے ایک کوئلہ ہو جائے جسم تو اس کے اوپر پھر دوبارہ اس کو جلایا جائے تو اس کو کیا عذاب کا پتہ چلے گا، اس لیے تب جا کے اس کو عذاب کا پتہ چلے گا۔ بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک بار جلد جب اس کی جل کے کوئلہ ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ دوسرا عذاب جب اس پر مقرر کریں گے تو اس کے جسم کو پھر ہرا بھرا کر دیں گے۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ ایک بار جلنے کی جو مزے کو اس نے اٹھایا دوسری بار بھی جلنے کے مزے کو پھر اٹھائے، پھر تیسری بار پھر اٹھائے۔ یہ آبد الآباد تک ہوگا، حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کے عذابوں کو پھر جہنمی جب خربوں سال گزار چکا ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ ایسے سمجھے گا جیسا کہ کوئی کڑوی دوائی کو کھا کر اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر وہ اپنے عذاب کو، اس پیپ کو، اس پانی کو وہ کڑوا عذاب سمجھتے ہوئے اپنی غذا سمجھتے ہوئے زندگی اپنی آخرت تک رکھے گا اور وہ زندگی پھر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آذر اللہ منا ومنکم، حفظنا حفظہ اللہ، حفظنا احفظنا وکل المسلمین والمسلمات، اللہم احفظنا عن بلاء الدنیا والآخرہ وعذاب الآخرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے عذابوں سے بھی محفوظ رکھے اور آخرت کے بھی ان دیر پا عذابوں سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و معمول فرما دے۔ تو آمین، اے اللہ تو ہماری اس آمین کو قبول فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، سوائے اس میں کھولتے پانی کے اور سوائے اس میں پیپ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جزاء وفاقا، خیال کرنا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بدلہ دیا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ وما هو بظلام للعبید، وہ رب جو ہے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا۔ جزاء وفاقا، یہ سزائیں ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو پورا ان کو بدلہ اپنا دیا جائے گا۔ نیکی کی ہوگی تو نیکی کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اگر گناہ کی ہوں گے تو وفاق کہتے ہیں پورا اس کو مکمل طور پر عذاب کا یا سزا کا اور خیر کا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ وہ تھے، کون تھے یہ جہنمی لوگ، یہ کیا تھے؟ ان کی کئی قسمیں ہیں، کوئی کافر حتمی ہوتا ہے، زہری ہوتا ہے، کوئی کافر باطنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جزاء وفاق، انہم بے شک وہ لوگ کیا تھے، لا یرجون حسابا، وہ کوئی بھی امید نہیں رکھتے تھے حساب کی، جیسا کہ آج کل کا لبرل
اور آج کل کا سیکولر اس کی حالت کیا ہے؟ وہ یہی سمجھتا ہے کہ مر جاؤں گا تو دیکھا جائے گا. فی الحال تو جو دنیا میں کرنا ہے بغیر خوف کے اور بغیر کسی دھڑک کے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور ملا کی باتوں کو وہ افسانہ قرار دیتا ہے. ایسے لوگ خوب کان کھول کے سن لیں جن کے دل میں یہ وسوسہ ہے کہ دیکھا جائے گا، قبر آئے گی تو دیکھا جائے گا، مریں گے اٹھیں گے تو دیکھا جائے گا. یہ آئیں گی قبریں، پڑیں گی خبریں، پھر پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی تعریف یہ کی ہے کہ جن کو جہنم کا عذاب حتمی ہوگا ان کا دل کبھی بھی رجوع نہیں کرتا ہوگا، ان کا دل کبھی بھی رجا نہیں کرتا ہوگا، یعنی تما نہیں کرتا. وہ دل میں کبھی انہیں سوچا نہیں ہوگا حسابہ کہ ہمارا بھی حساب کتاب ہوگا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ایک تو تکذیب کرتے تھے ہماری آیات کی، اور پھر تکذیب بھی ایسی کہ جٹلانے کے ساتھ بہت زیادہ جٹلاتے تھے. یعنی جہاں کہیں ان کو موقع ملتا تھا اسلام کو پست کرنے کی، علماء کو بدنام کرنے کی، دین کو نعوذ باللہ من ذالک بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. اس کو کذاب کہتے ہیں. آج کل کے لبرل، آج کل کے سیکولر، آج کل کے مخالفین اسلام، دنیا کے مادیت پرست لوگ جن کا دین پر کوئی اعتماد نہیں، جن کی آخرت کی کوئی فکر نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آج ہمارے سامنے مادر پدر آزاد زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یا پھر آزاد زندگی کو وہ اپنے لیے موٹو قرار دیتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شے اس کو اس نے احصا کر رکھا ہے. احصا کے معنی ہوتی ہے گننا، ایسا آپ کہتے ہیں گننے کو، شمار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو. کتابہ، اپنی کتاب کے اندر محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ ایسا محفوظ ہے کہ جس کا بدلہ پھر اس دن پتہ چلے گا. جو مذاق کیا کرتے تھے ان کو بتا دو مذاق کرنے والی زندگی چھوڑ دو، ورنہ پھر اس دن بھی چکھو گے مذاق کا جو بدلہ ہے. فلن نزیدکم، پس ہرگزن ہم زیادہ نہیں کریں گے. نزید زیادہ یزیدوں سے ہے زیادہ کرنا، اور ہرگزن ہم زیادہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر اس دن زیادہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ مگر ہوگا تو عذاب ہوگا، اور کچھ زیادہ نہیں ہوگا. صرف عذاب کو ہم بڑھاتے جائیں گے، جیسے مومنوں پر ہم جنت کی نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے، جہنمیوں پر جہنم کے عذاب کو ہر روز نئے دن ہم بڑھاتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حقہ پر پورا عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.